الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 1 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہر سبق میں پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کسی بھی علم کو سیکھنے سے پہلے کہ اس کا نام کیا ہے، اور یعنی اس کے تعریف کے ساتھ کہ وہ کہتے کس کو ہے۔ تو آئیے ہم منہاج العربیہ شروع کرنے سے پہلے منہاج العربیہ کا پہلے نام جان لیتے ہیں کہ اس کا مکمل نام کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ منہاج العربیہ، اس کا معنی ہوتا ہے منہاج مطلب ہوتا ہے طریقہ، اور عربی چونکہ یہ ایک زبان ہے یعنی لینگویج ہے، تو اس کا مطلب ہو جائے گا عربی زبان کا طریقہ، اور چونکہ یہ ہمیں سکھائے گی اس لیے اس کا پورا معنی ہو جائے گا عربی زبان سیکھنے کا طریقہ۔ گویا کہ ہم منہاج العربیہ کہہ رہے ہیں تو دوسرے لینگویج میں یہ کہہ رہے کہ عربی زبان سیکھنے کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، آئیے تو ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے سبق نمبر 1، جس میں کچھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ تصویریں بنی ہیں اور اس میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اس سبق میں ہم تقریباً 6 چیزیں پڑھیں گے اور سیکھیں گے، جبکہ 4 چیزیں لکھیں گے۔ نمبر 1 اس میں سیکھیں گے کہ ھذا اور ذالکا یہ دونوں کا کیا معنی ہے اور اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 سیکھیں گے ھذا اور ذالکا کون سا اسم ہے اور کس کے لیے اسے کیا استعمال ہوتا ہے، یعنی کب کہاں کس طرح استعمال ہوگا، اور یہ لفظ سے پہلے ہی کیوں آتا ہے۔ اور تیسرا سیکھیں گے کہ اور کچھ دیگر الفاظ کا معنی بھی اس کے اندر سیکھیں گے۔ نمبر 4 لفظ کے نیچے اس میں لکیر کیوں کھینچا گیا ہے۔ نمبر 5 عربی کے لفظ پر زبر، زیر پیش، دو پیش وغیرہ کو سمجھنا اور یاد رکھنا، یہ بھی ہم سیکھیں گے، کیونکہ آگے بغیر حرکت کے آئیں گے، یعنی زبر، زیر پیش وغیرہ نہیں آئے گا۔ نمبر 6 میں مختصر سا اردو سے عربی بنانے کا طریقہ بھی سیکھیں گے۔ تو چلیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں، اس کے بعد لکھنے کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا کیا لکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 1۔ درس یہ عربی میں درس کو اردو میں سبق کہا جاتا ہے، یعنی عربی میں درس اور اردو میں سبق، تو ہمارا یہ پہلا سبق ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر لکھا ھذا جمل، تو ھذا کے نیچے لکیر ہے اور جمل کے نیچے بھی لکیر ہے، جبکہ آپ نیچے سب سے لائن میں چوتھے لائن میں دیکھیں گے نیچے جو ھذا لکھا ہوا یہاں، تو اس کے نیچے لکیر نہیں ہے، باقی سبھی میں تقریباً لکیر ہے۔ اسی طرح ہم اس کے آگے جو پڑھیں گے اس میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جگہ بجگہ لکیریں نہیں ہیں، تو یہاں دیا کیوں گیا ہے؟ تو اس کے اندر دیا اس لیے گیا لکیر چونکہ سیکھنے والے کے آسانی کے لیے دیا گیا، کہ یہ لکیر آنے کا مطلب ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ اس سبق میں یا اس میں پہلی مرتبہ یوز ہو رہا ہے، یعنی جو لفظ جو ہے پہلی مرتبہ یوز ہوگا اس کے نیچے لکیر آتا ہے، تاکہ جو طلباء ہے جو سیکھنے والے ہیں وہ اس کے معنی کو اچھے سے ذہن نشی کر لیں، اس لیے اس لکیر کو لگایا جاتا ہے۔ تو چلیے یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ ھذا جمل، تو ھذا یہ اسم اشارہ کہلاتا ہے۔ اسم اشارہ یعنی کسی چیز کو بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے اسی میں بتا رہا ہے ھذا جمل، اور جمل کا معنی آتا ہے اونٹ، اور ھذا کا معنی ہوتا ہے کہ یہ، تو پورا جملہ ہو جائے گا ھذا جمل، یعنی یہ اونٹ ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بازو میں تصویر بھی بنی ہوئی ہے اونٹ کا، تو ھذا جمل یعنی یہ اونٹ ہے۔ اسی طرح نیچے دیکھ رہے ذالکا کلب، کلب لکھا ہوا ہے،
تو ذالکہ اس میں بھی لکیر ہے، تو لکیر کا تو ہم سمجھ گئے، اسی لیے آتا ہے چونکہ یہ پہلی مرتبہ یوز ہو رہا ہے اس لیے اس کے نیچے لکیر کھینچی گئی ہے۔ تو ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں وہ یہ، تو ویسے ہی عربی میں یہ جو قریب ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں ھذا، اور جو دور ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں ذالکہ۔ تو یہاں ذالکہ جو ہے وہ کلبن پر استعمال ہو رہا ہے، یعنی ذالکہ کلبن۔ تو بازو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک کتے کا تصویر بنا ہے، تو کلبن کا معنی ہوتا ہے کتا اور ذالکہ کا معنی ہوتا ہے وہ، تو اس کا پورا سینٹنس ہو جائے گا ذالکہ کلبن، یعنی یہ کتا ہے۔ خیال رہے اس میں دو طرح کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ ایک کتا ہے، یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہم فی الحال ابھی آسان والی ترجمہ کر کے چل رہے، اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے نیچے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھوڑے کا تصویر بنا ہوا ہے، اور ذالکہ جو لکھا ہے اس کے نیچے لکیر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دوسری مرتبہ یوز ہو رہا ہے، یعنی پہلی مرتبہ یوز ہوا تو لکیر تھا، اب چونکہ دوسری مرتبہ یوز ہو رہا ہے اس لیے اس میں اب لکیر نہیں ہے، کیونکہ اس کی حاجت اب نہیں رہی۔ تو اس میں لکھا ذالکہ فرسن، فرسن کا معنی آتا ہے گھوڑا، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا ذالکہ فرسن، یعنی وہ گھوڑا ہے۔ اس کے نیچے دیکھ رہے آپ کہ ایک کتاب بنا ہوا، اس کے سائیڈ میں لکھا ہوا ہے ھذا کتابن، یعنی یہ کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے اب دیکھیے یہاں پر بغیر لکیر کے ہی سارے الفاظ ہیں، تو یہاں پر بھی وہی بات کو دہرایا گیا ہے، لکھا گیا ہے کہ ھذا جمل، یعنی یہ اونٹ ہے، ذالکہ فرسن، وہ گھوڑا ہے، ھذا کلبن، یہ کتا ہے، ذالکہ جمل، وہ اونٹ ہے، ذالکہ فرسن، وہ گھوڑا ہے، ذالکہ کلبن، یہ کتا ہے۔ اسی طرح ھذا کتابن، یہ کتاب ہے، ذالکہ عربی، اس میں با کے نیچے زیر نہیں ہے مگر اس میں زیر ہی پڑھا جائے گا، عربی، یعنی با کو ہم یا سے ملا کے، چونکہ یا پر تشدید ہے اس لیے ملا کے پڑھیں گے عربی، اس کو سیدھا عربن نہیں پڑھیں گے بلکہ عربی پڑھیں گے۔ ذالکہ عربی، وہ عربی ہے۔ ان تمام مثالوں میں آپ نے غور کیے ہوں گے پڑھنے میں کہ ھذا جو ہے وہ قریب کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور ذالکہ جو ہے وہ دور کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی جب ہم کہہ رہے ھذا کلبن تو یہ کہہ رہے کہ یہ کتا ہے، اور اس طرح ہم اگر اس پر ہم کہیں گے ذالکہ کلبن تو یہ ہو جائے گا وہ کتا ہے۔ تو مطلب ذالکہ اور ھذا کا اس میں جو ہے وہ سکھایا گیا ہے اس سبق میں۔ تو ھذا کا معنی ہوتا ہے یہ، اور ذالکہ کا معنی ہوتا ہے وہ۔ اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر ترجمہ کرو کر کے بتا رہے، تو ترجمہ کرنے کے بارے میں انشاءاللہ مکمل کل بتائیں گے، مگر فی الحال مختصر میں یہاں پر بتا دیتے ہیں کہ جیسے لکھا یہ کتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ یہ جو ہے وہ ھذا استعمال ہوگا عربی میں، اور کتا کے لیے کلبن ہوگا۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر ھذا کلبن لکھا ہوا، تو ٹھیک اس کا جو ترجمہ ہے، چونکہ ہم نے عربی پڑھے تو اس کا ترجمہ جان لیے، تو اب یہاں پر ترجمہ دیا گیا ہے، یعنی اردو میں لکھا ہوا یہ کتا ہے، تو اب آپ کو اس اردو کو ایک داہنے سائیڈ میں لکھنا ہے، اور دوسرے سائیڈ میں یعنی اس کے برابر میں ہمیں عربی میں ھذا کلبن لکھنا ہے۔ اسی طرح اگلا جو ہے وہ گھوڑا ہے، تو اس میں ذالکہ فرسن، چونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ فرسن کا مطلب گھوڑا ہوتا ہے، اور جیسا کہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہاں پر دکھ رہا ذالکہ فرسن لکھا ہوا، تو یہی ہم سائیڈ میں لکھ دیں گے، اور اس کے بعد اس کو ہم ذہن نشی کریں گے۔ ذہن نشی کرنے کے لیے آپ کو میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ آپ ممکن ہو تو آپ 4 کلر میں پین لے لیجئے، اور اس میں 2 کلر کا استعمال کیجئے۔ جیسے ھذا کے لیے ایک الگ کلر لیجئے، اور اس کے بعد جو الفاظ آ رہا ہے جیسے جملن ہے، فرسن ہے، کتابن ہے،
تو اس کے لیے آپ دوسرا کلر یوز کیجئے، اور عربی میں ایک کو حاذا میں لکھے اور ایک کو جملن میں لکھے۔ اسی طرح آپ دوسرا جو کلر یوز کریں گے تو جیسے حاذا کا ترجمہ یہ ہوتا ہے تو ویسے ہی اس کے ترجمے میں جو کلر آ رہا ہے اسی کلر میں لکھے، تاکہ آپ کے ذہن میں اچھے سے مضبوط ہو یہ جو اس کلر میں لکھا گیا ہے اس کا معنی یہ ہے، اور جو اس کلر میں لکھا گیا ہے اس کا معنی یہ ہے۔ اس سے آپ کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگا اور ذہن نشے ہوتا چلا جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کو پڑھ لیے ہوں گے اچھے سے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا لکھنے کے تعلق سے خاص طور پر کہ یہ سبق کو اگر ہم چاہتے کسی طرح پڑھے آگے تو آپ کو بھی اس میں تھوڑا محنت کرنا ہوگا، کیونکہ تھوڑا بہت تو ہر کوئی بتا سمجھا سکھا سکتے ہیں، لیکن مکمل اگر ہم اسے حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم خود اس میں محنت کریں اچھے سے، تبھی ہو پاتا ہے۔ بغیر محنت کے ہم کچھ نہیں اچھے سے کر سکتے ہیں، اس لیے آپ بھی اس میں محنت کریں۔ آپ کو محنت یہ کرنا ہے کہ اس میں جو دکھ رہا ہے جتنا بھی چیز لکھا گیا ہے عربی میں، تو سب سے پہلے تو اس کو ایک کاپی میں آپ عربی میں لکھیے، پھر اس کا ترجمہ لکھیے، اور میں نے جو کہا نا کہ عربی میں جو الفاظ ہے جس کا جو معنی اس میں 2 کلر استعمال کیجئے تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ اور پھر آپ سب اس کا عربی کا پورا عربی میں اور اس کا ترجمہ لکھ کر کے آپ اپنے ٹائم سے، یعنی 2 دن کا آپ کے پاس ٹائم رہے گا، چونکہ مصروفیت بھی ہوتی ہے اس دور میں، اس لیے 2 دن کے اندر میں آپ کو پھر گروپ کے اندر سب چیز لکھ کر کے اس کا فوٹو کھینچ کر کے دینا ہے۔ گروپ کا لاک کھولا جائے گا اور اس کے اندر جو صرف پڑھائی کے تعلق سے رہے گا، اس کے علاوہ کوئی میسیج وغیرہ نہیں آئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ایک نوٹ دینا تھا کہ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آیا ہو، اگر سمجھنے میں دقت آ رہا ہے تو آپ ضرور کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہتر طریقے سے اور سمجھا دیا جائے گا، یا کچھ پوچھنا ہو اس کے اندر سے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس پڑھائی کے بھی کچھ رولز ہے، مگر تفصیلی انشاءاللہ ہم بعد میں بتائیں گے۔ ضمناً یہی ہے کہ روزانہ پڑھنا لکھنا آپ کو ہوگا، چونکہ آگے چل کے آپ ہی کے لیے فائدہ مند ہے، اور ہر ہفتے میں ایک بار سنڈے کو انشاءاللہ بھی ٹائم فکس ہو جائے گا کہ 11-12 بجے سے لے کر کے 3-4 بجے ان کے بیچ میں درمیان میں ایک لائیو ٹیسٹ ہوگا 1 گھنٹے کا۔ اس میں آپ کی جانچ ہوگی، یعنی آپ سب کو ایک ساتھ گوگل میٹ پر لایا جائے گا اور وہاں پر آپ کی جانچ ہوگی، یعنی آپ سے پڑھوایا جائے گا اسکرین دکھا کر کے کتاب، کہ وہاں سے جہاں تک پڑھائی ہو گئی رہے گی اس کے پیچھے کبھی بھی کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور سب کے سامنے آپ کو پڑھ کر کے سنانا ہوگا اس کا۔ تو چونکہ یہ اس کے لیے آسان ہوگا جو اچھے سے محنت کر کے اس کو پار کیا ہو، یعنی کہ اس نے عربی کو پڑھا سیکھا اور اچھے سے یاد کیا ہو، اس کے لیے بہت آسانی ہوگا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔